السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج نیوز اور آج انٹرٹینمنٹ کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن باران رحمت میں. آج کی پرنور سحری ٹرانسمیشن کا موضوع ہے صبر و شکر کی فضیلت. انسان کی زندگی کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی. حالات کبھی اچھے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں صبر کی تلقین کی جاتی ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے کہ ہم شکر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں اور شکر کرنے والوں کے لیے نعمتوں کا وعدہ ہے. قرآن پاک کی آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آسانی کا وعدہ کر دیا ہے تو پھر ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. آج کی ٹرانسمیشن میں ہم بات کریں گے کہ کیسے صبر کرنے والے مضبوط ہو جاتے ہیں اور شکر کرنے والوں کے دل سکون سے عاری ہو جاتے ہیں. ابھی ہم آ چکے ہیں اپنے کچن میں، اور کچن کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری شیف خدیجہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک. آپ ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ تو. تھینک یو. آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں. ارے آپ کا حسن نظر ہے، تھینک یو سو مچ. اچھا، آج ہم کیا بنانے والے ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں قیمہ مٹر. قیمہ مٹر. مٹر کا سیزن ہے، اچھی بات ہے کہ ہم مٹر زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی، تو انگریڈینٹس آپ بتائیں گی؟ بالکل. ہم آئل لیں گے، اوکے. ڈالڈا. آج ہم لیں گے ڈالڈا کارن آئل. اوکے، ڈالڈا کارن آئل ہے بھائی آج تو. اور ڈالڈا کارن آئل کی خصوصیت یہ ہے کہ ڈالڈا لایا اب نیو کارن آئل، جو کہ ہے 100% پیور. 100% پیور ڈالڈا کارن آئل جو آپ کی میلز کو بنائے لائٹ اور ہارٹ فرینڈلی. ذائقے دار کھانے اب ہارٹ ہیلتھ کے ساتھ. جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. سو ہم نے یہاں پہ آئل ایڈ کر دیا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ قیمہ جو ہے وہ ہم کون سا لے رہے ہیں، چکن کا یا چکن کا لیں گے. اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسمیشنز میں ہم چکن ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ کوئکلی بن جاتی ہے. ویسے ہم اسے دوسرا بیف کا قیمہ بالکل یوز کر سکتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بیف نہیں پسند کرتے ہیں نا، تو وہ چکن کا ایزیلی بھی بن جاتا ہے اور سحری میں آپ کوئک بنا بھی لیتے ہیں. اچھا، ویسے ایکچولی جو ریڈ میٹ ہے نا وہ زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے ایز کمپیئر ٹو یہ پولٹری کی چکن. ایگزیکٹلی. چلیں ٹھیک ہے، انگریڈینٹس بتائیے. ہم لوگ آئل ڈالیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے، اس کو سوتے کریں گے، پھر گارلک کا پیسٹ ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس میں ہم پیاز ڈال دیں گے، ٹماٹر ڈال دیں گے، اس کا ہم لوگ مسالہ بنائیں گے. اس کے اندر پھر ہم مسالے ڈالیں گے، نمک، ہلدی، بلیک پیپر، لال مرچ، زیرہ پاؤڈر اور بلیک پاؤڈر. ٹھیک ہے. اس کو اچھے سے بھنیں گے. پھر ہم اس میں ڈال دیں گے مٹر کو بھی اچھے سے بھنیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں قیمہ چکن کا. اچھا، ویسے اکثر یہ کرتے ہیں کہ پہلے آئل ڈالا، اس کے ساتھ جنجر گارلک پیسٹ ڈالا، پھر گوشت ڈال دیا. تو ابھی سب سے اینڈ میں کیوں جا رہی ہے چکن؟ کیونکہ چکن جو ہے وہ بہت جلدی بن جاتی ہے، تو اس کو ہم اینڈ میں ہی ڈالیں گے نا، تاکہ اس کو بھوننے میں جو ہے نا بالکل حلوہ سا نہ بن جائے. اچھا، اس وجہ سے. اوکے ٹھیک ہے. یہ تو بڑی میرے لیے نیو بات ہے کیونکہ میں نے بھی جب کوکنگ سیکھی تو ہم لوگ پہلے ہی فرائی کر لیتے ہیں نا گوشت کو، لیکن اس دفعہ تھوڑا ڈفرینٹ ہونے والا ہے. چلیے ریسیپی اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے جا رہا ہے اس میں زیرہ. جی، اس میں ہم زیرہ ڈالیں گے تھوڑا. اچھا، یہ زیرہ وغیرہ ڈالتے ہیں اور دوسرے اسپائسز ڈالتے ہیں نا، تو آئل میں ایک خوشبو سی آ جاتی ہے جو آپ کے کھانے کو بڑا اچھا خوشبودار بناتے ہیں. تو ناظرین، مہمانوں کا سلسلہ بھی اب ہم جاری کریں گے، لیکن ہمارے پاس ہمارے مفتی صاحب ہیں اور ان کو ابھی ہم ویلکم کریں گے. مفتی محسن الزما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. رمضان کیسا گزرا آپ؟ اللہ کا شکر ہے، لیکن آج تھوڑی گرمی تھی. جی، آج سے گرمی کراچی میں شروع ہوئی ہے. پتہ نہیں، بہرحال اللہ کا شکر آج گزر گیا وقت. جی، وقت گزر گیا. وقت ایسے ہی گزر جاتا ہے اور بہت جلدی رمضان گزر جاتا ہے، جس کا بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ ایک بہت اچھی سی رونق ہوتی ہے ہمارے شہر میں. میرے خیال سے تو پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن کراچی شہر میں جو رمضان کی رونق ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں. اچھا جی، آج کی ہماری جو مہمان ہیں وہ بھی سیاسی شخصیت ہیں. ان کا تعلق ہے MQM پاکستان سے. شی از آلسو دا ممبر آف نیشنل اسمبلی، اور ساتھ ساتھ شی از پارلیمنٹری سیکریٹری IT اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن. آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم میڈم سبین غوری. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ پہلا روزہ ہی جو ہے وہ
ذرا میٹنگ سے سٹارٹ ہوا تھا. اچھا. کیونکہ رمضان میں یہ سلسلہ تو جاری رہتا ہے, صرف آخری عشرے میں تھوڑا سا گیپ آتا ہے, تو کام جاری رہتا ہے کیونکہ ملک کے کام تو رکنے نہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ملک کے کام, اور میرے خیال سے اب جو ملک کے اوپر رسپانسبلٹی, ہمارے حکمرانوں کے اوپر جو اب رسپانسبلٹی ہے وہ میرے خیال سے زیادہ ہے, کیونکہ ملک تھوڑا سا ایسے دہانے پہ ہے, اور اسپیشلی کراچی شہر تھوڑا سا ٹرکی ہو گیا ہے. ایسا ہے؟ بالکل تھوڑے سے مشکل حالات ہیں. ویسے تو ایک بہتری کی طرف گامزن ہے, مگر ابھی کیونکہ 1 سال پہلے ہی 2 سال پہلے سٹارٹ لیا ہے گورنمنٹ نے, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے بہتر کر دے ملک کے لیے. انشاءاللہ اللہ ضرور کرے گا بہتری. لیکن سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ رمضان ہے, لوگ بڑے پریشان ہیں, عید بھی آنے والی ہے, لیکن لوگوں میں امید جو تھی نا پہلے, وہ اب وہ امید نہیں رہی. تو امید کو جگانے کے لیے بینگ اے پولیٹیشین آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہماری عوام کو؟ دیکھیں پاکستان جب سے بنا ہے اس کے بعد سے مسلسل جو ہے وہ کبھی بیرونی اور کبھی اندرونی خطرات کی وجہ سے جو ہے مشکلات کی زد میں ہے. مگر میرے خیال میں کیونکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا, ایک اسلامی ملک ہے, تو مسلمان جو ہے وہ تو کبھی اپنی امید, نا امیدی جو ہے وہ کفر کہلاتی ہے. تو میرے خیال میں اب تو نا امید ہونے کا ٹائم گزر چکا ہے. اور ابھی پچھلے سال ہی پوری دنیا میں پاکستان نے جو بیان المرصوص جو ہے ایک جو ہے بہت بڑی جنگ جو ہے وہ کفار کے خلاف جیتی, اور اس میں چاہے ہماری حکومت ہو, چاہے ہماری افواج ہو, چاہے ہماری عوام ہو, سب کے حوصلے بڑے بلند رہے. بالکل میرے خیال میں اب مایوسی ختم ہو چکی ہے, اور پوری دنیا میں پاکستان اپنا لوہا منوا چکا ہے, سب جگہ اس کو عزت دی جا رہی ہے. امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ چاہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہوں یا ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہوں, ان کو بڑی عزت دے رہے ہیں. اور ابھی 2 دن پہلے ہی جو پی ایم کا وزٹ تھا وہ بھی بہت کامیاب رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں اب نا امیدی ختم ہو چکی ہے, اور جو اب امید جو ہے وہ ایک نئی کرن پھوٹ چکی ہے. اور میرے خیال میں اب عوام بھی یہ سمجھ رہے ہیں, ہاں بالکل, کیونکہ جو ثمرات ہیں وہ ہمیشہ اوپر سے نظر آتے ہیں اور پھر اس کو نیچے تک جانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو میرے خیال میں وہ وقت آ گیا ہے کہ اگلے کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ عوام بھی اس کے جو ہے وہ ثمرات سے مستفید ہو سکیں گے. اچھا, یہ جو کچھ عرصے کا یہ ایک جو ٹائم فریم ہے, یہ ٹائم فریم کچھ بڑھتا نہیں جا رہا؟ جس طرح سے کچھ پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہے, جو سڑکیں پہلے آباد تھیں اب وہ ویرانے کی شکل اختیار کر چکی ہیں, کیونکہ تباہی بربادی کچھ زیادہ نظر آ رہی ہے کراچی شہر میں ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز. ہاں بالکل, کراچی میں تھوڑے سے حالات مختلف ہیں, مگر ہوتا ہمیشہ یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, کوئی بھی کمیٹی ہو, ہوتا یہ ہے کہ چند لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور چند لوگ جو ہے وہ نہیں بھی کام کر رہے ہوتے اور اپنا فرض ادا نہیں بھی کر رہے ہوتے. تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کراچی بھی اسی اس کا شکار ہے. تھوڑا سا جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ پچھلے 18 سال سے یہاں پر جو ہے اس کو تھوڑا سا صحیح ہونے کی ضرورت ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں کام شروع ہو چکا ہے. پنجاب میں تو بہت ہی اچھا ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہو رہا ہے. جی اسی طرح جو ہے وہ بلوچستان بھی کافی بہتری کی طرف ہے, آلدو کہ بلوچستان کو بیرونی بھی بہت سارے خطرات ہیں, فتنۃ الخوارج, فتنۃ الہندوستان اور اس طرح کے مسئلے بھی وہاں ہو رہے ہیں. اس کے باوجود وہاں جو ہے ایک کام جاری ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کے پی کے کو بھی مسلسل جو ہے وہ شرم دلائی جا رہی ہے, تو وہ بھی کچھ جو ہے وہ اب کام کرنا شروع ہوئے ہیں جو نئے ان کے چیف منسٹر آئے ہیں. مگر یہ کہ سندھ میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس چیز کا فقدان ہے. میرے خیال میں سندھ کی حکومت کو مزید جو ہے وہ عوام کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑا سا رسپانسبل ہونے کی ضرورت ہے. ایک ایسی ول ہونی چاہیے, اور جو ان کی ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کراچی, بالخصوص کراچی اور پورے سندھ میں, چاہے وہ حیدرآباد ہو چاہے سکھر ہو, تو میرے خیال میں ڈیولپمنٹ ورک ہے, انفراسٹرکچر ہے, اور دوسرے تعلیم کے مسئلے ہیں, صحت کے مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, بڑے مسئلے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ سندھ میں کوئی وسائل کی کمی ہے, مجھے لگتا ہے سندھ میں تھوڑی سی ول کی کمی ہے. تو ول ہونی چاہیے اور انشاءاللہ سارے کام بالکل آسان ہو جائیں گے. انشاءاللہ پلاننگ ہو رہی ہے, لیکن ابھی ہم تھوڑی سی دیر کے بعد نا ڈسکس کریں گے کہ فلاز آخر ہیں کہاں. ٹھیک ہے, اچھا آپ لوگ کہیں مت جائیے گا کیونکہ ہماری سحری ٹرانسمیشن جاری ہے, دیکھتے رہیے, برانے رہیں. ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب سے آج کے ٹاپک پہ ہم تھوڑا سا ڈسکشن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں, صبر اور شکر. تو مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں صبر اور شکر کے حوالے سے کیا بیان ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے,
لاکھوں درود سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ بہن ویسے تو کئی مقام پر اللہ نے صبر کے بارے میں اور شکر کے بارے میں بیان فرمایا، لیکن ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں رب تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، خاص طور پہ مومنوں کے لیے فرمایا، مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ فرمایا وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ مومنوں سے خطاب کر رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، من الخوف، خوف سے، والجوع، بھوک سے، اب یہ دیکھا جائے تو آج جو معاشرہ ہے آپ دیکھیں کہ ہم بھوک و پیاس یا خوف و خطر ہر جگہ ہے۔ اب مومن کا کام کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں خوف سے بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے، والانفس، تمہاری جان سے بھی آزمائیں گے، والثمرات، جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اولاد کی شکل میں، مال و حیت کی شکل میں، اس سے بھی آزمائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے تو ذرا غور کیجئے گا، پھر اپنے آخر میں یہ فرمایا کہ سب سے بڑی بات بس کہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے تو یہ بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ان کو نعمتیں بھی دے، سب کچھ دے، لیکن یہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش گاہ ہے، اور کافروں کے لیے ٹھکانہ ایسا کہ ٹھیک ہے وہ کیا انہیں ڈھیل لیا جا رہا ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ جو ہمارے پاس اللہ نے جو ہمیں مہیا کیا ہے ہم اس پر صبر بھی کریں اور اس کا شکر بھی ادا لائیں کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے صبر کرنے والے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر اگر آج کی دنیا میں کوئی بڑا آدمی کسی عام آدمی کے ساتھ ہو جائے تو وہ اپنا فخر محسوس کرتا ہے۔ اگر میں بھی کہوں کہ ہماری بہن جو ایم این اے بیٹھی ہیں، اگر وزیر اعلیٰ صاحب یا وزیر اعظم صاحب کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں، تو ظاہر سی بات ہے ایک انسان کے پاس پاور ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ اس بندے سے فرما رہا ہے کیا کہ تم صبر کرو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تو کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو صبر کرنا اس کی بڑی شان و عظمت ہے۔ اور پھر آپ نے کہا شکر، شکر سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ دیکھیں ہم ہر نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ تم اس نعمت کا شکر ادا کرو، اور پھر فائدہ کیا ہوگا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ مزید اس نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو اب آپ جو لوگ پریشان حال ہیں، اصل وجہ یہ کہ ہم ناشکری کرتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر سے دیکھتے ہیں، یار اس کے پاس تو گاڑی ہے، یار اس کے پاس تو بنگلہ ہے، فلاں نے اس برانڈ کے کپڑے پہنے، فلاں نے یہ پہنا ہے۔ آپ یہ سوچیں کچھ لوگ تو آج کے دور میں ان کے پاس تو تن ڈھانپنے کے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ آپ تو 3 وقت کھانا کھا رہے ہیں، لوگوں کے پاس 1 وقت کھانا کھانے کو نہیں ہے۔ آپ پھر بھی اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے۔ تو اگر آپ ان نعمتوں کو دیکھیں گے، پھر ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں یہ زبان ہے نا، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اگر اس زبان میں آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ آم میٹھا ہے، چینی میٹھی ہے، دونوں چیز میٹھے ہیں لیکن ذائقہ مختلف ہے، یہ زبان ہی ہے، اس میں ایسے سیلز موجود ہیں جو بتاتا ہے آپ کو۔ اگر یہ سیلز اللہ ختم کر دے تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ تو ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہاتھ نہیں ہو تو پھر انسان کیسا لگے گا، آنکھیں نہیں ہو تو نعمتیں کیسے دکھے گا؟ یقین مانیں آپ ہر نعمت کا اگر شکر وجہ لائے نا، صرف انسان اپنے آپ کے ساتھ اپنے ارد گرد دیکھ لے، مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں نا اس وقت نعمت کی قدر نہیں ہوتی جب تک وہ ہمارے پاس ہوتی ہے۔ اولاد کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ ماں باپ کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ ہمارے قریب نہیں رہتے، کاش میں تھوڑی سی ان کی خدمت اور کر لیتی۔ اسی طریقے سے جو اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، یقین مان حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت ہے صحت کا ہونا، بالکل، اور ہم اس کا احساس ہی نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں وہ کھا لیں، یہ کر لیں، ٹائم سے نہ اٹھ رہے ہیں، ٹائم سے نہ بیٹھ رہے ہیں۔ جب صحت چلی جاتی نا پھر انسان بولتا ہے یار میں کاش مال و دولت کسی چیز کی ضرورت نہیں، بالکل، آپ ایک صحت ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دل جو ہے اتنا پمپ کرتا ہے، اگر اس دل کو آپ نکال کے دوسرا آرٹیفیشل دل لگائیں کتنے پیسے لگتے ہیں اور کتنے دن چلے گا؟ اللہ کی ہزاروں نعمتیں بہن، اگر آپ اس کا شمار کرنا چاہیں نا، اس لیے تو اللہ نے پوری ایک سورت اتار دی جسے سورہ رحمان کہتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ ہم غور تو کریں، پھر انسان سمجھ میں آتا ہے کہ یار مجھے صبر بھی کرنا چاہیے، شکر بھی کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے گا
جو صبر کرتا ہے نا وہ اللہ کا مقرب اور حبیب بن جاتا ہے. بالکل بالکل، بے شک ایسا ہی ہے. اسی حوالے سے گفتگو کو جاری رکھیں گے. ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. آپ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری سحری ٹرانسمیشن بارانی رحمت. ہمیشہ یہ ہوتا ہے قیمہ مٹر آلو بنتا ہے، آج آلو نہیں ہے. تو ہمارے مٹر اور قیمہ یہاں پہ ریڈی ہو گیا ہے، لیکن ہماری ڈرنک رہتی تھی. تو شیف ختیجہ سے میں پوچھوں گی کہ آج کون سی ڈرنک بنائی ہے؟ آج ہم بنا رہے ہیں اورنج موجیتو. اورنج موئیتو، اوکے. تو اس میں اورنج جوس ڈالا ہے آپ نے؟ اورنج، فریش اورنج لیں گے ہم. اوکے، ہاں اورنج کا سیزن ہے جی. اوکے. تو اس میں ہم اورنج کا جوس نکالیں گے بالکل فریش. اوکے ٹھیک ہے. پھر اس میں ہم ڈالیں گے لیمن جوس. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم ڈالیں گے منٹ. اوکے. ٹھیک ہے. پھر ہم اس میں ڈالیں گے کوئی سا بھی سوڈا. اوکے. اب ہم اس میں ڈالیں گے شربت گل بہار. اوکے. جو اس کا فلیور اور انہینس کر لے گا. ٹھیک ہے جی. مرحبا گل بہار، جہاں پیار وہاں مرحبا گل بہار، پھلوں پھولوں اور خالص جڑی بوٹیوں کے ارکیات سے تیار کرتا. اب دیکھیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے اس کے اندر. اچھا ویسے تھوڑا تھوڑا سا ڈالنا ہے نا، جسٹ فار دی افیکٹ؟ ہاں ایسا ہی ہے. اوکے. یہ تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے، بہت ٹیمپٹنگ ہے. اس کا ٹیسٹ کچھ زیادہ ٹینگی نہیں ہوگا؟ نہیں، میرے خیال سے بہت فریش سا ہوگا. جب آپ روزہ کھولتے ہو جو ہوتا ہے نا، تو آپ بہت فریش فیل کرو گے. اچھا، آپ نے ریسٹورینٹ میں کبھی کام کیا ہے؟ جی میں کرتی ہوں. اچھا آپ کرتی ہیں. تو ریسٹورینٹس میں یہ والی جتنی بھی ڈرنکس ہیں نا، جن کے ٹیڑھے میڑھے سے نام ہوتے ہیں، یہ ہمیں لگتا ہے کہ بڑے کوئی کمپلیکیٹڈ طریقے سے بنے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ تو بہت سمپل ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لگتا ہے بہت مشکل ہے کیونکہ نام اتنا مشکل ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کی ریسیپیز بھی بہت مشکل ہوگی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. بہت ایزی ہوتا ہے. بہت ایزی ہوتے ہیں. چلیں جی، ریسٹورینٹس کی جو ڈرنکس ہیں وہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اگر آپ ہماری یہ سحری ٹرانسمیشن فالو کر رہے ہیں تو. اچھا جی، ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہوں گی اسپیشلی سبین صاحبہ سے کہ آپ کو کوکنگ کا شوق ہے؟ جی ہے. اچھا، تو آپ کیا چیز سب سے زیادہ اچھی بنا لیتی ہیں؟ کافی ساری چیزیں اچھی بنا لیتی ہوں. میٹھا اچھا بناتی ہوں. اچھا، میٹھے میں کیا؟ میٹھے میں کھیر بھی اچھی بناتی ہوں، ٹرائفل وغیرہ بھی اچھا بنا لیتی ہوں، حلوہ جات بھی اچھے بنا لیتی ہوں. اچھا، حلوے بھی بنا رہی ہیں؟ لیکن میں نے سنا ہے کہ حلوے بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو آپ کے پاس تو ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ حلوے کیسے بن رہے ہیں؟ جب موقع ملتا ہے تو، کیونکہ بہت شروع سے سیاست میں آ گئی تھی تو مگر کوکنگ میں نے زیادہ جو ہے وہ شادی کے بعد سیکھی ہے. مگر میٹھا میری مدر بھی اچھا بناتی تھی تو ان سے کافی چیزیں، ایک ہوتا ہے نا فیملی میں مشہور تھا تو ان سے کافی ریسیپیز سیکھ لی تھی جب تک وہ حیات تھی. اور اس کے علاوہ نہاری اچھی بناتی ہوں. اچھا جی. اور جی سارے ایسے کھانے، اور جو ہے وہ سنگاپورین رائس اچھے بناتی ہوں. یہ تو سارے مشکل کھانے ہیں ویسے، اور اتنے مشکل کھانوں کے لیے ٹائم بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے. نہاری کو تو آپ بنانے کے لیے چھوڑ دیں تو گھنٹوں ہی چھوڑنا پڑتا ہے، ایسا ہے؟ اصل میں خود میں زیادہ پڑھائی میں اور اس میں مصروف رہی. مدر نے بھی زیادہ کام وام نہیں کرایا، کوکنگ کم کرائی، بیکنگ وغیرہ سیکھ لی تھی جو بچیوں کو شوق ہوتا ہے. مگر شادی کے بعد جہاں شادی ہوئی تو ان لوگوں کی بڑی دعوتیں اور کھانے، آلدو کے ہیلپرز ہوتے تھے مگر پھر بھی، تو بس زیادہ تر چیزیں جو میں نے شادی کے بعد سیکھی ہیں. اچھا، آج کل ویمن آر ویری ہیلتھ کانشیس، بہت زیادہ اوائڈ کر رہی ہوتی ہیں، ڈائٹنگ کر رہی ہوتی ہیں. آپ کیا لیتی ہیں افطاری میں؟ ڈائٹنگ تو نہیں کرتی میں، مگر یہ کہ سب کچھ کھاتی ہوں، مگر تھوڑا تھوڑا کھاتی ہوں. بہت زیادہ اسپائسی چیزیں اور وہ جو ہے نا چٹپٹی چیزیں نہیں کھاتی. میں تھوڑا سا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کوئی سینڈوچ لے لیا، فرائز لے لیے، پکوڑے ضرور کھاتی ہوں. چٹنیاں وغیرہ بنا کے بھی رکھتی ہوں. ابھی بھی جب بھی ٹائم ملتا ہے تھوڑا سا 1-2 گھنٹے یا کسی دن گیپ مل جاتا ہے کوئی، تو پھر اس میں یہ کوکنگ وغیرہ کر لیتی ہوں، کیونکہ وہ بچوں کو شوق ہوتا ہے. تو ایک ہوتا ہے نا کہ مدر کی محبت کا ایک طریقہ کار بھی یہ ہوتا ہے کہ کھانے ان کی پسند کے بنا کے یہ کرتے ہیں. اچھا، کراچی اور اسلام آباد دونوں جگہ آپ رہتی ہیں نا؟ جی. تو مجھے بتائیں کہ کہاں زیادہ مزہ آ رہا ہے رمضان کا، کراچی میں یا اسلام آباد؟ اوبیسلی کراچی میں. کراچی جیسا مزہ کہیں ہے ہی نہیں. رمضان ہو، عید ہو یا نارمل ڈیز ہو، جو رونقیں کراچی کی ہیں ماشاءاللہ، اور جتنا زندہ دلانے کراچی ہیں، وہ مزہ میرے خیال میں کسی ملک یا کسی بھی شہر جہاں ہم جائیں وہ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اور جتنے بھی پاکستانی جو ملک سے باہر بھی رہ رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ یاد کر رہے ہوتے ہیں رمضان کی رونقوں کو. خیر، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہم لیتے ہیں ابھی ایک چھوٹا سا بریک. آپ کہیں مت جائیے گا اور دیکھتے رہیے ہماری سحری ٹرانسمیشن بارانی رحمت.
سبین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے جو میں کرنے والی ہوں, وہ ہے اٹس اباؤٹ فری لانسرز. وہ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں انٹرنیٹ کی سپیڈ سے, تو یہ کب مسئلہ حل ہوگا اور یہ کب سپیڈ جو ہے ہماری نارمل ہو پائے گی؟ بڑا اچھا سوال ہے اور اکثر جگہ پہ لوگوں کو اس سے کنسرن ہوتا ہے. ہوتا یہ کہ کیونکہ ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 3 بلین یوزرز جو ہے نا وہ اس وقت انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ آپٹیکل فائبر ہمارے پاس تھوڑا پرانا تھا, مگر لکیلی ابھی ہم لوگ جو انٹرنیٹ کی سپیڈ یوز کر رہے ہیں وہ 274 میگا ہرٹز ہے. اور اسی منتھ میں یعنی کہ مارچ میں جو ہے وہ ہم آکشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں 600 میگا ہرٹز, جو تقریباً اس کا ٹوائس ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر کچھ بھی نہیں تو کم از کم جو ہماری اس وقت کی انٹرنیٹ سپیڈ ہے وہ آلموسٹ ڈبل ہو جائے گی. چاہے وہ ڈاؤن لوڈنگ ہو, چاہے وہ براؤزنگ ہو, تو وہ سب چیزوں میں نا آپ کو ابھی کی جو انٹرنیٹ سپیڈ ہے اس سے ڈبل جو ہے وہ آپ کو بہتر سپیڈ اور سروسز ملیں گی. تو یہ آکشن مارچ میں ہونے کے لیے جا رہا ہے, اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ کافی جو ہے وہ انٹرنیٹ میں بہتری آئے گی, ناٹ اونلی فار فری لانسرز مگر یہ کہ ہمارے جو اور جو ہے وہ یوزرز ہیں ان کے لیے بھی سروسز بہت بہتر ہو جائیں گی. یہ شارک تو نہیں پھر آپٹیکل فائبر آ کے کاٹ لے گی کیا؟ اتنی مضبوط آپٹیکل فائبر لگانے والے ہیں یا پھر سے شارک کا شکار ہونے والی ہیں؟ دیکھیں یہ جو آپٹیکل فائبر کا مسئلہ آتا ہے نا, یہ جب بھی آتا ہے تو یہ ایک پورے ریجن میں آتا ہے, صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں آئے نا. جیسے ابھی لاسٹ جو پچھلے سال کے سٹارٹنگ میں یہ میٹر آیا تھا تو وہ پورا ہمارا جو ایسٹ ریجن ہے نا اس کے اندر آیا تھا, اور ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قطر اور دوسرے جو شہر ملک ہیں ان کے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ ہوا تھا. مگر یہ کہ نہیں, اب انشاءاللہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا, اور ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ہم نے اس میں کافی پروگریس کی ہے آپٹیکل فائبرز میں, اور جو ہماری مرین کیبلز ہیں ان کے اوپر کافی ہم نے جو ہے وہ کام کیا ہے, کافی انویسٹمنٹ کی ہے, کیونکہ جو پی ایم کا ویژن ہے ڈیجیٹل پاکستان کہ جو ہماری گورننس ہو, چاہے ہماری جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے پورا جو ایکو سسٹم ہے وہ جو ہے ٹیکنالوجی بیسڈ ہو, تو اس کے اوپر جب ہم کام کر رہے ہیں, جتنی ہماری سروسز ہیں, نادرا ہو گئی اور دوسری سروسز ہو گئی, تو وہ ساری سروسز تو اس کے لیے ضروری ہے, ظاہر سی بات ہے انٹرنیٹ سب سے مین ریزن ہے ہمارے پاس ہونا چاہیے جی. تو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب نیکسٹ منتھ میں انشاءاللہ یہ ڈبل ہو جائے گی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ 5G کی بھی آکشن بھی اسی سال کے اینڈ میں جو ہے وہ متوقع ہے. تو کافی ساری چیزیں پائپ لائن میں جو بہتر ہو رہی ہیں, اور پہلے میرے خیال سے 3G ٹھیک طریقے سے ایکٹیویٹ ہو جائے, اس کے بعد 5G کی امید لگا سکتے ہیں ہم. اچھا, بہت سارے علاقوں میں تو 4G سروسز بہت بہتر ہیں, مگر بعض جو ہے وہ بہت سارے میٹرز آتے ہیں. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے رائٹ آف وے کہ جہاں جہاں سے کیبلز گزرتی ہیں نا, تو پھر مختلف پروونسز اور جو اتھارٹیز ہوتی ہیں نا ان کے بھی ابھی ہم نے جو ہے وہ چارجز ختم کرائے ہیں, اس سے بھی تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے. مگر یہ کہ یہ جو باقی سپیڈ ہے اور پھر اس کے بعد 5G کی آکشن ہے, اس کے بعد کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اوکے, اچھا ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسی الیکٹریسٹی جاتی ہے اس ایریا کے سگنلز بالکل ڈراپ ہو جاتے ہیں, اور یہ ریسنٹ ایشو ہے, تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بعض جو ہمارے کنیکشنز ہیں نا وہ الیکٹریسٹی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب اس کو جو ہے وہ ایلیمنیٹ کرنے کے لیے اس پرابلم کو ہم نے جو ہے وہ جتنے بھی ٹاورز ہیں یا جتنے بھی ایسے سگنلز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ جنریٹرز کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا, اس میں بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پرابلمز آ جاتی ہیں نا, کہ کبھی جو ہے وہ تھیفٹ کا پرابلم آ جاتا ہے. ہمارے کچھ جو اس طرح کے ایریاز ہیں جو ٹرائبل ایریاز ہیں یا بلوچستان ہے KP کے, وہاں یہ بہت ہوتا ہے کہ کبھی جنریٹرز کا پرابلم آ جاتا ہے, کبھی وہاں پہ تھیفٹ ہو جاتی ہے, کبھی وہاں پہ جو ہے وہ یہ فیول کا ایشو آ جاتا ہے. تو یہ تھوڑی بہت چیزیں چلتی رہتی ہیں. دنیا بھر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لیکن پاکستان میں جو مسئلے ہوتے ہیں ان کا کوئی حل ہی نہیں نکلتا, وہ ختم ہی نہیں ہوتے. جی, آج یہ مسئلہ کل وہ. اصل میں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ریسورسز اور کیپٹل اس طریقے سے نہیں ہے جتنے بڑے واسٹ اس پہ ہونا چاہیے. مگر یہ کہ اب جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے نا خاص طور پہ ڈیجیٹل پاکستان پہ توجہ دی ہے, اور ہر چیز ہم ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں. تو جب آپ پورا ایک اپنا ایکو سسٹم چینج کرتے ہیں, ایک پورا ٹرانسفارم ہونے جا رہا ہے ایک ٹیکنالوجی بیسڈ پاکستان, تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اچھا, ہمارے پاس ادارے موجود تھے, پالیسیز نہیں تھی, رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں تھے, سیکیورٹی ایشوز ہیں بہت علاقوں میں, تو وہ ایک بہت بڑا ایک سسٹم ہے, وہ ایکو سسٹم پورا ایک طرح سے ٹرانسفارم ہونے جا رہا ہے. تو میرے خیال میں اگلے 1 سے 1.5 سال میں یہ ساری چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. یعنی ٹرانسفارمیشن پیریڈ آپ دے رہی ہیں 1 سے 1.5 سال کا ہے, اس کے بعد ہم امید کر سکتے ہیں کہ بہتری آئے گی. پہلے ہی آ جائے گی, مگر یہ کہ اللہ بہت جو ہے وہ ہم ریپڈ سپیڈ سے جو ہے نا چیزوں میں آپ چینجز دیکھیں گی. اوکے, انشاءاللہ ہم امید کر سکتے ہیں بس. اچھا مفتی صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم اللہ
کے شکر کی بات تو کر ہی رہے تھے، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن انسان کو انسان کا شکریہ کرتے ہوئے تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، تو کیا انسان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو اس کی مثال اس طریقے سے دیتا ہوں، انسان کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کو تو لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا، حضور کی حدیث ہے کہ جو انسانوں کا جو ان کے جو ساتھ ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی ان پہ احسان کریں اور ان کے ساتھ اچھائی کریں، حضور فرماتے ہیں جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا دراصل وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو معلوم یہ نہیں کہ صرف آپ اللہ ہی کا شکر ادا کریں، بلکہ کوئی آپ کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آ رہا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کر رہا ہے تو آپ اس میں بخل نہ کریں، کنجوسی نہ کریں، بلکہ دل کھول کے اس کا شکر ادا کریں۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تھوڑا سا متکبر ہو جائے گا یا اپنے آپ کو تھوڑا سا کہ جہائی میں کتنا بڑا اس پہ احسان کیا، اسے سمجھنے دیں آپ کا کام کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ نعمت اس کے وسیلے سے دی ہے نا۔ اچھا، رتبے کے حساب سے بھی لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ اگر کوئی آپ سے رتبے میں کم ہے، وہ آپ کے لیے کچھ اچھا کر رہا ہے، لیکن آپ کیونکہ رتبے میں زیادہ ہیں تو آپ اس کو شکر ادا کرنے کے لیے یا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تھوڑے سے ہچکچا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرے رتبے سے چھوٹا ہے، اس کا کیا شکریہ ادا کرنا، یہ تو اس کا کام ہے۔ آپ یہ بات کریں، ہم حضور کی سیرت کو دیکھیں نا، میرے آقا علیہ السلام کے جو غلام اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا۔ مثال زید بن حارث، اللہ کے رسول نے خریدا تھا انہیں، چھوٹے سے بچے تھے، اتنا پیار دیا اور اتنے ناز و محبت سے پالا کہ ان کے والد اور ان کے چچا جب انہیں ڈھونڈتے ہوئے آئے نا، کیونکہ پہلے غلاموں کو یعنی کہ ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی غلام مل جاتا اسے خرید لیا جاتا تو اسے واپس نہیں کیا جاتا تھا، لیکن جب ان کے والد ڈھونڈتے ہوئے آئے، حضور نے اتنا پیار اور اتنا ان کے محبت دیا تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پہ اتنا مال تو نہیں کہ یہ لے لیجئے اور ہمیں ہمارا بچہ لوٹا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا پہلے بچے سے تو پوچھ لو۔ جب بچہ آیا اور کہا زید تمہارے چچا اور والد کھڑے ہیں، کیا تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ فرمایا آقا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا کہ میں آقا اپنے والد اور چچا کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ معلوم کیا چلا کہ ہمارا کردار، ہمارے افکار چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ہر ایک کے ساتھ یکسانی کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ آپ اگر بہت بڑے ہیں تو غلاموں کے ساتھ یا اپنے سرونٹس کے ساتھ ایسے بیہیو کریں کہ انہیں کمتر جانیں۔ دیکھیں سب سے اعلیٰ ذات رب کی ہے، لیکن اللہ نے اگر آپ کو ایک رتبہ دیا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں، خدمت گزار بنیں، نہ کہ آپ حاکم بن کے لوگوں پر احسان جتانا شروع کریں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ خیر، ابھی ہم سب اپنی سحری کا وقت کیونکہ قریب قریب آتا جاتا ہے تو ہم بھی اپنی سحری سیٹ پہ ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو ابھی ہماری خدیجہ نے بنایا تھا ہمارے لیے قیمہ مٹر، تو پوچھتے ہیں کیسا لگا۔ سب سے پہلے آپ بتائیں کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا بنا ہے، بہت مزے کا۔ اچھا نا، کتنے اچھے مسالے ڈالتی ہے یہ، بالکل ماڈریٹ، نہ زیادہ نہ کم۔ مفتی صاحب آپ کو کیسا لگا؟ متوازن، بہترین۔ خدیجہ آپ خود بھی اتنا کھانا کھاتی ہیں جو بنا رہی ہوتی ہیں؟ میں بہت کھاتی ہوں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے۔ کیا ہاں آپ کھانا کھاتی ہیں؟ ہاں میں کھاتی اچھا، مجھے دیکھ کے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ شاید کھاتی بہت ہوگی اس لیے لگتا نہیں ہے، لیکن میرا مسئلہ یہ میں کھاتی ہی نہیں ہوں، تو مجھے کوئی ٹپ دیں زیادہ کھانے کی۔ زیادہ کھانے کی ٹپ؟ ایسی کیا ٹپ دوں جو میں زیادہ، میں تو ایسی بس خود تو ہی آپ کھاتی ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ آپ اتنے اچھے کھانے بناتی ہوں کہ آپ کا دل ہی نہیں بھرتا ہو کھانا کھانے سے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، میں اپنے کھانے ایسے کوئی زیادہ شوق سے نہیں کھاتی، میرے خیال سے جو خود بناتا ہے وہ خود اتنا نہیں کھاتا ہے شوق سے۔ اچھا، مجھے لگا آپ خود اتنا اچھا بناتی ہے اس لیے آپ خود نہیں۔ اچھا سفین صاحبہ، مجھے بتائیں آپ کے کوئی بچپن کی یاد ہو سحری سے ریلیٹڈ؟ سحری سے ریلیٹڈ؟ سحری سے تو نہیں، افطاری سے ریلیٹڈ جو ہماری روزہ کشائی ہوتی ہے، تو وہ کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو ایک کراچی میں اکثر فیملیز کا ہوتا ہے، تو وہ ہمارے 2-3 کزنس کی ایک ساتھ جو ہے وہ افطار تھی جس میں ہم نے روزہ کشائی تھی ہماری، تو وہ میں فروٹ چاٹ بنوا رہی تھی اور بناتے میں نے جو عادت ہوتی ہے کہ منہ میں ڈال دیا، اور جیسے ہی میں نے منہ میں ڈالا تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ کسی نے کہا کہ جی بالکل، تو وہ مجھے اکثر یاد آتا ہے۔ میرے خیال سے بچوں کو معافی ہوتی ہوگی، ہاں مگر پہلا روزہ وہ تو چکھنے کی نا، لیکن بچے تو اکثر اگر کوئی بھول کر پورا کھانا بھی کھا لے
تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اوکے. بھول کے ایک دفعہ میں پورا گلاس پانی بھی پی چکی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اتنی اچھی یادداشت رمضان میں ہونی چاہیے. بچپن میں. اور کوشش کی جائے جب وہ کھا رہا ہو تو اس کے بیچ میں نہ ٹوکیں, کیونکہ پھر وہ اگر کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نعمت دی کہ اسے بھلا دیا, بعد میں اس کو بتا دے کہ بھائی تم نے اپنا روزہ تھا تمہارا تو یہ ہے, لیکن بھول گیا ہو اور وہ ایسا پانی پی لے یا پھر کھانا کھا لے یا کچھ بھی نوالا چکھ لے تو روزہ نہیں جاتا. اچھا, آج کل تو لوگ بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, کسی نے پانی نہیں بھی پیا تو اس کو ٹونٹ مار دیا, ہاں تم نے تو پانی پیا ہوگا. اور کچھ لوگ تمباکو نوشی بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگوں کے روزے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن تمباکو نوشی نہیں چھوڑ رہے ہوتے. نہیں دی تو جائز نہیں ہے نا, لیکن کچھ عجیب سسٹم بنایا ہوا آج کل لوگوں نے. خیر, سحری کے حوالے سے سبین صاحبہ آپ کیا پریفر کرتی ہیں ویسے نارملی کھانے میں؟ اچھا, افطار جو ہے وہ ہلکا کرتے ہیں, اس کے بعد کھانا کھا لیتی ہوں 11-12 بجے تک. اور آج بھی میں نے بریانی کھا لی تھی. ارے واہ, کراچی کے لوگ ہیں, بریانی نہ کھائیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ہاں, اور اس کے بعد جو ہے وہ سحری جو ہے نا وہ اس میں کوئی دہی لے لی یا کوئی لائٹ سی چیز لے لی, چائے سلائس لے لیے, کوئی لائٹ سی ہی چیز لیتی ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پورا دن تھوڑا سا جو ہے نا فریش گزرتا ہے. یہ آپ اچھا کرتی ہیں, کیونکہ رات کو اگر آپ کھانا کھا لیں نا تو سحری پہ ویسے بھی زیادہ اوور نہیں ہوتا ہے نا. چائے بس ضروری ہوتی ہے کہ ایک کپ چائے مل جائے, اس کے ساتھ کچھ بھی مل جائے بس لائٹ سا. تو سحری میں ایسے ہی کرتی ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہفتے میں ایک آدھ دفعہ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کوئی اہتمام ہو جاتا ہے تو پھر وہ کباب, پراٹھے اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, شامی کباب. اور اچھا, شامی کباب تو گھر میں جو ہے نا رمضان سے پہلے ہی بن کے وہ فریز ہو جاتا ہے, ایسا ہی ہے؟ ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. آپ بھی خود بناتی ہیں؟ جی, خود بھی بناتی ہوں. اور جو ہے وہ رمضان سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں زیادہ, تاکہ وہ بچے روزہ رکھتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی آسانی ہو, جلدی کوئکلی بن جاتا ہے نا. اکثر سحری میں ٹائم بھی رہتے ہیں, پراٹھے وغیرہ کے ساتھ آسانی رہتی ہے. اچھا, پہلے کے جو کباب بنتے تھے شامی کباب, وہ تو سل بٹے پہ پیس کے جو بنے ہوئے ہوتے تھے نا, ان کا مزہ الگ ہوتا تھا. لیکن آج کے دور میں چاپر ہے, تو آپ چاپر میں بناتی ہیں یا سل بٹے؟ چاپر میں بناتی ہوں, سل بٹے والی نوبت نہیں آتی, چاپر میں سارے کام ہوتے ہیں. اچھا نہیں, میں نے اس دفعہ ارادہ یہ کیا تھا کہ میں بھی ذرا ٹرائی کروں یہ سل بٹے کا ٹیسٹ آخر ہے کیا, کیونکہ ہم نے تو ابھی تک ٹرائی نہیں کیا, میرے گھر میں تو ویسے ہے بھی نہیں وہ, لیکن مجھے صرف اور صرف اس شامی کباب کے ایکچوئل ٹیسٹ کی وجہ سے وہ چاہیے. اچھا. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو ریشہ ہوتا ہے کباب کا, وہ جو سل بٹے پہ ہاتھ سے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے, اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے, ٹیکسچر الگ ہوتا ہے. بہت ہماری جو امیاں ہیں وہ کرا کرتی تھیں میرے خیال میں. میری تو امی بھی نہیں کرتی تھی, وہ میری امی کی امی کر رہی ہوتی تھی. ہاں, اب تو کافی عرصے سے جب سے ہم نے دیکھا ہے تو چاپر میں ہی ہوتا ہے. بس یہ ضرور ہوتا ہے کہ بجائے قیمے کے اگر آپ جو ہے وہ بوٹیاں لے لیں, چھوٹی کروا لیں, تو اس میں ریشہ بہتر بن جاتا ہے نا, کباب اچھے شیف بتائیں گی, شیف ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں, ایسا ہی ہے. جو ہمارے پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ مسالے اسی طرح پیس کے وہ کرتے تھے, تو اس کا فلیور بھی بہت الگ ہوتا ہے. اکثر ہم لوگ بھی گھر میں پیس کے جو چھوٹا موٹا بھی پیس لیتے ہیں نا, اس کا پھر الگ ہی ذائقہ آتا ہے. تو یہ ہے فریش ہوتا ہے, وہ فریشلی پسے ہوئے مسالے, اسپیشلی جیسے چاٹ وغیرہ ہوتی ہے نا, اس کے مسالے اگر آپ خود سے ہی بھون کے پیس کے رکھ لیں تو اس کی خوشبو الگ آتی ہے چاٹ میں, ہے نا, ایسے ہی ہے. اچھا مفتی صاحب, آپ کو کیسا لگا تھا ہمارا یہ کیما مٹر؟ اچھا, بچی نے اچھے بنایا ہے. مقصد اس سے سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں کوئی تیل نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں, سب سے بڑھیا کہ یہ آپ کے صحت کے لیے سب سے بہتر ہے کہ بغیر تیل کے پھر ٹیسٹ بھی آ رہا ہے, تو یہ اچھا ہے کہ ماشاءاللہ, اور کیا چاہیے. اور یہ دیکھیں, یہ پروٹین ہے, فل آف پروٹین ہے, بیکاز اگر آپ چاہیں بھی نا آپ روٹی اوائڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کو اسپون کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. میں سمپل بات, کسی مریض کو اگر کھلانا چاہیں تو اسے گوشت کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو آپ یہ دے سکتے ہیں. لیکن مریض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مریضوں والا کھانا بنا ہے, بہت اچھا کھانا بنایا ہے ہماری خدیجہ نے. اچھا جی, ہم اپنی سحری مکمل کرتے ہیں, جب تک آپ لیجئے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے باران رحمت. تو جی, گفتگو کا سلسلہ پھر سے جاری کرتے ہیں. سبین صاحبہ, مجھے یہ بتائیں کہ آئی ٹی سیکٹر میں لوگوں کے لیے, اسپیشلی نوجوانوں کے لیے, مزید روزگار کے مواقع کیسے بڑھائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو سب سے زیادہ فری لینسنگ, اور جو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ پلیٹ فارمز پہ
اس طرح کے مواقع موجود ہیں کہ ورک فرام ہوم بھی آپ کر سکتے ہیں, پارٹ ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی اسٹڈیز اور جابس کے ساتھ ساتھ. اچھا صرف نوجوانوں کے لیے نہیں, خواتین کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ جو آئی ٹی سیکٹر میں کام ہو رہا ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ پہ ہو رہا ہے. اس وقت بھی ہمارا تقریباً 3.0 ڈیجیٹل اسکل کا پروگرام جو ہے وہ اگنائٹ کے انڈر میں, ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے آئی ٹی کی منسٹری کے انڈر میں کام کرتا ہے, اس کے جو ہے وہ انڈر میں جاری ہے, جس میں تقریباً 4 مہینے کا کورس ہے اور یہ اس کا تیسرا بیچ ہے. تو اس بیچ میں تقریباً 3 لاکھ بچے اس وقت جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ آپ اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کرایا تھا سپٹمبر میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آن لائن ہی آپ کو ڈیلی کے حساب سے جو ہے نا ویڈیوز کے تھرو آپ کو جو بھی کورسز آپ نے سلیکٹ کیے ہیں, چاہے وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا مینیجنگ ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, یا اس طرح کے سوشل میڈیا کے اور بے تحاشا کنٹینٹ رائٹنگ ہے, اس کے کورسز آپ سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ویڈیوز کے تھرو ڈیلی آپ کو جو ہے نا وہ اس پہ لیسن دیا جا رہا ہوتا ہے, اور اسیسمنٹس بھی آن لائن ہوتے ہیں. تو جب وہ 4 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا, جو کہ اب ہونے والا ہے, تو پھر اس کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایشو کر دیا جاتا ہے, جو انٹرنیشنلی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. تو اس سے آپ جو ہے نا وہ نہ صرف یہ کہ آپ پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, بلکہ اپنی کئی جابس بھی حاصل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ابھی جو ہے وہ چپ جو ہم نے چپ میکنگ کے تقریباً 32 جو ہے وہ ابھی پی ایم ہاؤس میں اس کا افتتاح ہوا تھا لاسٹ منتھ میں, اور ہم نے جو ہے وہ 32 لوگوں کو اس میں چپ میکنگ کے لیے ٹرین کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے, جس میں جو ہے وہ 7 گرلز بھی ہیں. اور اسی طریقے سے آئی ٹی میں ہم نے کوشش یہ کی ہے, خاص طور پہ فیڈرل منسٹری میں ہمارے پاس, کہ 33% جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ ہر اس میں, چاہے وہ کوئی کورسز ہو, ایون جو جاب اپرچونیٹیز ہیں, تو ہر آفس میں ہم نے میک شور کیا پی ایم کی ڈائریکٹیو پہ کہ 33% جو ہے وہ خواتین ہوں. اور آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ میری منسٹری کے جتنے آفسز ہیں اس میں مور دین 50% اور کہیں پہ 50% جو ہے وہ خواتین ہیں. اور اس کے لیے ہر آفس میں ہم نے خواتین کے لیے جو ہے بچوں کے لیے ایک ڈے کیئر بھی رکھا ہے, کیونکہ ان کے بچے جلدی آ جاتے ہیں یا نیو بورنز ہوتے ہیں یا ساتھ آتے ہیں, تو وہاں پہ ساری فیسلٹیز جو ہے نا وہ ہیں. اکثر خواتین اس حوالے سے تھوڑی سی پیچھے رہ جاتی ہیں کہ میں اگر کام کرنے نکلوں گی باہر یا پڑھنے بھی نکلوں گی تو پیچھے سے میرے بچوں کا کیا ہوگا. تو میرے خیال میں آئی ٹی کے سیکٹر میں کافی زیادہ کام ہو رہا ہے. اے آئی کی ٹریننگز اسٹارٹ ہوئی ہوئی ہیں, گیمنگ اور اینیمیشن میں پاکستان جو ہے وہ میں بلکہ بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں, اکثر نام لیا جاتا ہے انڈیا کا اور دوسرے ممالک کا, کہ پاکستان جو ہے وہ شاید آئی ٹی میں تھوڑا سا پیچھے ہے نا, مگر یہ کہ 2024 آؤٹ لک کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ گیمنگ, اینیمیشن اینڈ گرافک ڈیزائننگ میں جو ہے نا وہ پاکستان جو ہے 2nd نمبر پہ اور انڈیا 3rd نمبر پہ. جی, 1st نمبر پہ ٹرکی ہے, دین پاکستان, پھر انڈیا. تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو اب ہم نئی جو ہے وہ آئی ٹی پارکس کا ہم نے وہ کیا ہے, بلکہ باغ میں جو ہے, باغ ایک علاقہ ہے, وہاں پہ ایک ہم نے آئی ٹی پارک اسپیشلی فار جو ہے وہ وومنس, کہ وہاں پہ صرف لڑکیاں, کیونکہ وہاں پہ اتنا کو ایجوکیشنز اور اس کا رجحان نہیں ہے, تو باغ میں ہم نے کوشش کی ہے کہ صرف خواتین جو ہے وہ آ کے وہاں پہ آئی ٹی کے جو مختلف اپرچونیٹیز ہیں وہ کر سکیں. اور پہلے ایسے ہی ہوتا تھا نا کہ صرف مرد حضرات اور جو لڑکے ہوتے تھے ان کا آئی ٹی میں انٹرسٹ ہوتا تھا, لڑکیوں کا اتنا نہیں ہوتا تھا, لیکن اب یہ رجحان چینج ہو رہا ہے, بہت بڑی تعداد میں خواتین کر رہی ہیں. اور اب سیکنڈ جو ہے وہ ہم جون میں جو ہے ہم نے آلموسٹ کام اس پہ شروع کر دیا ہے. ایک اسلام آباد میں بھی خواتین سے ہی ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ہم نے ایک ورک پلیس اسٹارٹ کی ہے جو صرف خواتین کے لیے. بہت اچھی بات ہے. ایک اور سوال تھا اسکولز کے حوالے سے کہ اسکولوں میں جو پڑھائی کا سسٹم ہے اگر اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے یا کنونشنل اسکولنگ سسٹم ہی زیادہ بہتر رہے گا؟ نہیں, میرے خیال میں ہونا چاہیے, کیونکہ اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہی ہے پوری دنیا میں, تو چیزیں ٹرانسفارم ہو رہی ہیں. اس میں ہم نے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہے میرا تعلق ہے, اور آفٹر 18th امینڈمنٹ جو ایجوکیشن, ہیلتھ اور دوسری چیزیں نا, لا اینڈ آرڈر, یہ چلی گئی ہیں صوبوں کے پاس. تو ہم نے اسلام آباد میں تو ابھی ہی ایک بہت بڑا جو ہے ہم نے اے آئی کا بلکہ جو ہے وہ انیشیٹ کیا ہے کہ تمام اسکولز میں ہم نے اے آئی کی جو کیوریکولم ہے وہ مسٹ کر دیا ہے, اور 6th کلاس سے ہی کمپلسری ہو گیا ہے. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ صوبے بھی اس کے اوپر ہماری بات چیت جاری ہے کہ صوبوں کو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے. بالکل ایسے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو اگر آپ نے جدید دنیا کے تقاضوں سے لیس کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بہت شروع سے جو ہے وہ انگلش اردو پڑھائی جا رہی ہے, تو آئی ٹی تو مسٹ ہے. مطلب اگر کمپیوٹر کی اسکلز آپ کے پاس نہیں ہے پھر تو آپ آگے چل ہی نہیں سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مفتی صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ہم شکرانے کے لیے نوافل مان لیتے ہیں اور ان کو ادا کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ ہے, کچھ عبادات ہوتی ہیں جو فرض ہیں وہ نبھا لی جاتی ہیں, لیکن جو نوافل ہیں اکثر لوگ منتیں مان کے بھی اور ویسے کر کے رکھ لیتے ہیں, لیکن وہ پھر پڑھتے نہیں ہیں یا اس میں ڈیلے کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بیان کیجیے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور یہ حقیقت بات ہے کہ بہت سے لوگ
دیکھیں جب تک وہ نفل آپ نے شکرانے کے طور پر آپ ہر لمحے جو ہے وہ نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کی نظر مان لی تو پھر آپ کے پر وہ چیز کیا ہوتی ہے کہ اب وہ واجب ہو گئی، یعنی کہ آپ نے اس کو نظر کو پوری کرنی ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ گناہ گار ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، تو کوشش یہ کی جائے کہ آپ جیسے ہم مسجد میں جاتے ہیں، وضو کے بعد نفل پڑھتے ہیں شکرانے کے، تو ہر لمحے آپ شکرانے کی نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ نفل کو جیسے کہتے ہیں کہ منت یا منت کے نظر مان لیتے کہ فلاں کام ہو جائے تو میں نظر پوری کروں گا، تو پھر وہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ نہ کریں تو ظاہر سی بات آپ گناہ گار بھی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ میں اللہ اس بات پہ شکر ادا کروں گا۔ ویسے تو شکر آپ ہر لحاظ سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو سوال ہے اس کا بالکل یہی جواب ہے کہ جس نے اگر نظر مان لی ہے تو وہ اس کو ادا کرے۔ کوئی اس کا ٹائم فریم تو نہیں ہے؟ ٹائم فریم سے مراد یہ کہ دیکھیں جب رب تعالیٰ نے دیر نہیں کی دینے میں تو بندہ کیوں کرے، ساری بات یہ، آپ جتنی جلدی نعمت کا شکر ادا کریں گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ تو ہم رب سے امید رکھتے ہیں اللہ ہمیں جلدی دے دے، اور اللہ امید تو نہیں رکھتا، لیکن بندے کا کام تو یہ نا کہ وہ رب کو فوراً سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تو تب بھی عطا کرتا ہے جب ہم کتنے ہی گناہ گار ہوتے ہیں، اور ہم میرے خیال سے اتنا ڈیزرو کرتے بھی نہیں ہیں جتنا اللہ ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ دیکھیں میں پھر آپ سے اس سے بات کہوں گا، دیکھیں اللہ تعالیٰ تو اسے بھی دیتا ہے جو اللہ کو نہ مانے، نہیں مانتے تو بات اتنی سی ہے تو رب العالمین نا سب کو ہی دے رہا ہے، لیکن مزہ جب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے یا نہ دے آپ تب بھی شکر بجا لاتے رہیں۔ جی اچھا مفتی صاحب، صبر اور شکر دونوں چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں نا، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن یہ پھل ملے گا کب؟ لوگ اداس ہوتے ہیں اور مطلب جب زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے۔ دو باتیں اس میں دیکھیں، کچھ ایسا ہوتا ہے انسان ایک سوچتا اپنی ذات کے لیے کہ میرے لیے یہ بہتر ہے، اور رب نے اس کے لیے کچھ اور بہتر سمجھا۔ مثال ہم دعائیں مانگتے ہیں اور دعائیں یا اللہ میری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی، یہ سوال آتا ہے نا، کیونکہ انسان عجولہ ہے۔ یاد رکھیے گا کچھ دعائیں انسان کے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو اللہ اس کا بدل آخرت میں سے اچھا عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ چیز نہیں ملی، فلاں چیز نہیں ملی، فلاں رتبہ نہیں ملا، ہم وہ سیٹ نہیں ملی۔ میرے بھائی ہو سکتا وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، بیکاز اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ بالکل، ہم جو پلاننگ کرتے ہیں اس کی کوئی اوقات نہیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کی۔ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر میں صبح سوچوں کہ میں صبح اٹھ کے فلاں کام کرنا، اور اگر وہ صبح ہی نہ ملے تو بات یہ کہ آپ کوشش ضرور کیجئے جو آپ کو وقت دیا گیا ہے، لیکن اس پہ غم نہ منائیں، پریشان نہ ہو، اور اگر کوئی چیز آپ کو نہیں ملی تو اس کو غم کر بیٹھ جائیں، آپ وہ چیز دیکھیں جو آپ کو مل گئی ہے۔ اور ہر تاخیر میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی بہت دیر ہو گئی، دعا نہیں قبول ہوئی، یا میں تو صبر کر کر کے تھک گیا ہوں، لیکن اسی میں آپ کی بھلائی ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک جملہ میں عرض کر دوں، قرآن نے فرمایا لائن سالین، اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس میں بضابطہ فرما رہا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے، آپ کوشش کرتے رہیں۔ اگر آپ کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ چیز مل جائے گی، اور اگر وہ نہیں بھی ملی تو اللہ اس کا بدل آخرت میں آپ کو ضرور دے دے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ بالکل، بے شک۔ اچھا، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری ٹرانسمیشن باران رحمت۔ کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اپنی بیسکلی جو محنت نہ کرنے والی جو صلاحیت ہوتی ہے نا، اس کو بہانہ بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہی ہو رہا ہے، اور حرکت نہیں کرتے، یعنی اپنی سستی کو وہ شکر گزاری ماننے لگتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں مفتی صاحب سے پوچھوں گی کہ ہماری اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ ہر حرام بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، پہلی بات۔ آپ یہ جو ہیلے اور بہانے کرتے ہیں نا کہ شاید یہی میرے نصیب میں تھا، یا اب اس سے اور بہتر نہیں ہو سکتا، یا میں یہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں، سمجھ لیجیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی رسول آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری، اور صحابی نے کتنی پیاری مثال ہمیں دی کہ انسان اگر کوشش کرے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ ان صحابی رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں مفلس ہو گیا ہوں، تو حضور نے 2 مویشی دے دیے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس سے اپنا گزر بسر کرو۔ جب وہ گھر پہنچے
تو بیت المال سے ظاہر سی بات ہے وہ مویشی دیے تھے. تو زوجہ نے دیکھا, فرمایا کہ یہ کہاں سے تم لے کر آ گئے؟ تو ان صحابی رسول نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے دیا, اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں مفلس ہو گیا ہوں, اور تو رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اس سے اپنا گزر بسر کرو. تو بیت المال سے یہ دیا مجھے. تو ان کی بیوی گھر گئیں, یعنی کہ اپنے جو دوسرے حجرے میں گئیں اور کلہاڑی لے کر آئیں, اور فرمایا ہم مفلس کہاں سے ہو گئے؟ کیا تمہارے ہاتھ نہیں ہیں؟ کیا تمہارے پاس طاقت نہیں ہے؟ یہ مویشی واپس دو اور جنگل میں جا کے لکڑی کاٹو اور حضور سے عرض کرنا یا رسول اللہ ہم مفلس نہیں. یہ پھر صحابی گئے, جا کر وہ واپس مویشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دیا اور عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی نے مجھے یہ بتایا اور انشاءاللہ میں اس میں کوشش کروں گا. تو حضور نے کیا خوبصورت بات فرمائی صحابہ کرام سے کہ جس صحابیہ کو جنتی عورت دیکھنا ہے تو اس صحابی کی زوجہ کو دیکھ لے. معلوم کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت و طاقت دی ہوتی ہے. لیس الانسان الا ما سعی, قرآن فرماتا ہے انسان کے لیے وہی جس کی وہ کوشش کرتا ہے. کوشش کرنا آپ کا کام ہے, اب جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ کامیابی دے دے گا. بالکل بالکل, بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو کامیاب کرتا ہے جس کی نیت ہوتی ہے محنت کرنے کی. خیر یہ تو باتیں چلتی رہیں گی اور ہمارا کام یہی ہے کہ ہم بوسٹ کریں مورال کو لوگوں کے, اور ایک ایگزامپل سیٹ کریں کہ ہمارے معاشرے میں بہتری آ سکے. اچھا مجھے آپ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں بیسکلی جو آئی ٹی سیکٹر میں ہیں اور جو فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں, آن لائن پیمنٹ جو انٹرنیشنل پیمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ چونکہ پاکستان میں ابھی ایکٹیو نہیں ہوا, تو ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرنے میں اور کلائنٹ سے جو پیسوں کی ڈیلنگ ہے وہ کرنے میں. تو اس حوالے سے پاکستانی حکومت نے کوئی لائحہ عمل طے کیا ہے, کوئی ایسی ایپ بنائی ہو یا کوئی سسٹم بنایا ہو پیمنٹس کے لیے؟ دیکھیں جو اس کے لیے نارملی انٹرنیشنلی جو پے پال وغیرہ یوز ہوتی ہے وہ اب جو ہے وہ ویا تو یوز ہونا شروع ہو گئی تھی, بٹ یہ کہ اب ریسنٹلی جو ہے وہ اس کی پیمنٹس بھی سٹارٹ ہو رہی ہیں. مگر یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا تھوڑا سا کہ پاکستان اسٹریٹجکلی جس جگہ پہ واقع ہے تو بہت زیادہ انسرجنسیز, جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹیررزم کا فیکٹر ہے, اسی طرح جو ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ جو ہے اس کی وجہ سے اس طرح کی بہت ساری جو ہے نا وہ چیزیں ہمارے پاس شروع ہوئیں, ریسٹرکشنز ہمارے اوپر لگی. اور پہلے ایسا ماضی میں رہا ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح کے لیے منی ٹرانسفر کو یوز بھی کیا ہے, مس یوز کیا ہے, تو اس کی وجہ سے اس طرح کی پابندیاں تھیں. مگر اب ہم کوشش کر رہے ہیں بہت جلدی یہاں پہ جو ہے وہ جو انٹرنیشنل جو ایک مین یوز ہوتا ہے طریقہ کار وہ پاکستان میں بھی ایزیلی ہو جائے گا. ویا تو ہو رہا ہے مگر جلدی جو ہے وہ ایزیلی بھی ہو جائے گا. اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے, پھر وہ ٹائم گیپ کم ہو جائے گا. اوکے, انشاءاللہ ہم اچھے کی امید کر سکتے ہیں. ویل بہت بہت شکریہ سبین صاحبہ آپ کے آنے کا, آپ کے وقت دینے کا, اور میں مفتی صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور کل پھر سے ہم مفتی صاحب کے ساتھ اپنی سحری ٹرانسمیشن میں حاضر ہوں گے. اپنی ٹرانسمیشن کا یہیں پہ اختتام کروں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی میزبان مہوش کو دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. کل پھر ملتے ہیں باران رحمت میں.